آپ کو بتائیں महنگائی کی پیچھے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق رواں ماہ صارفین کے بلوں پر ہوگا۔ رواں ماہ صارفین پر 10 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق لائف لائن کے علاوہ تمام صارفین پر ہوگا۔ نیپرا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جولائی 2020 کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا نے بجلی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رخ کریں گے ملتان کا، جہاں سیکرٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب نے سی ای او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی وہاڑی حافظ قاسم کو معطل کر دیا۔ سی او حافظ محمد قاسم کو نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر معطل کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وہاڑی محمد رمضان نئے سی ای او تعینات، سیکرٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ مظفر گڑھ میں کرونا کے وار جاری، گورنمنٹ بوائز کالج کا لیکچرار کرونا وائرس کا شکار۔ کالج انتظامیہ نے تدریسی عمل 3 دن کے لیے بند کر دیا۔ بات کر لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی عامر بتائیے گا۔ جی بالکل، جب سے تعلیمی ادارے کھلے ہیں اس کے بعد سے مظفر گڑھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کرونا وائرس کے نشانے پر ہیں، اور گزشتہ روز مظفر گڑھ گورنمنٹ بوائز کالج کا لیکچرار جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا، جس کے بعد آج مظفر گڑھ کی کالج انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 3 روز کے لیے مظفر گڑھ گورنمنٹ بوائز کالج میں تدریسی عمل جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور گزشتہ 1 ہفتے کے دوران مظفر گڑھ کے 4 سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں میں کرونا کے کیسز جو وہ سامنے آ چکے ہیں۔ سردار کوڑے خان سکول میں فیمیل ٹیچر کو کرونا وائرس ہونے کے بعد 16 اکتوبر تک سکول جو وہ بند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں ایک خاتون ٹیچر کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہے، جبکہ مظفر گڑھ کے ایک مقامی سکول میں بھی کرونا کا کیس جو وہ سامنے آ چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مظفر گڑھ کے گورنمنٹ بوائز کالج کا لیکچرار کرونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ عامر ڈوگر آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ملتان سے، جہاں سوشل ویلفیئر کی جانب سے پناہ گاہیں بنانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار۔ پناہ گاہ کے قیام کے لیے تاحال جگہ کا انتخاب ہی نہ کیا جا سکا۔ بے سہارا افراد کے لیے پناہ گاہ بنانے کا منصوبہ 2 سال قبل پیش کیا گیا تھا۔ جگہ کا انتخاب نہ ہونے کی وجہ سے تاحال پناہ گاہ کا قیام نہیں ہو سکا۔ رخ کریں گے میلسی کا، جہاں ریڑھی بان یونین کا میونسپل کمیٹی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاج مظاہرے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں عبدالصمد چودھری سے۔ جی عبدالصمد بتائیے گا۔ میں اس وقت میونسپل کمیٹی آفس میں موجود ہوں۔ ریڑھی باندھ یونین کی طرف سے جو ہے وہ انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اپنا وعدہ پورا کرو کہ جو ہے وہ بینرز اٹھائے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ریڑھی باندھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا وعدے کیے گئے تھے اور یہ کس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں، ان کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بتائیے گا۔ ہمیں مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں بازار دیا جائے ریڑھی کے لیے۔ ہم روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں بچوں کی روزی کے لیے، ہمیں روز روز تنگ کرتے ہیں، یہاں نہ کھڑے ہو، متبادل جگہ بھی نہیں دیتے۔ 1 سال پہلے ڈی سی صاحب نے وعدہ کیا تھا بازار بنا کے دینے کا، اس کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا، پریشانی ہوگی، اب سال مکمل ہو گیا، اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اس سے بہتر ہمارا مطالبہ ہے ہمیں بازار دیا جائے، ہم اپنے بچوں کا روزگار کریں وہاں۔ جی بالکل، احتجاجی مظاہرین جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 1 سال قبل ریڑھی بانوں کے لیے جگہ مظاہرین مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عبدالصمد چودھری بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے ڈیرہ غازی خان کا، جہاں بیٹ کے علاقے میں بٹیر کا شکار کرنے والوں کے خلاف وائلڈ لائف پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ کارروائی کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر بتائیے گا۔ وائلڈ لائف کی جانب سے بٹیر کا غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور غیر قانونی شکار کرنے والوں کا جو سامان ہے محکمہ وائلڈ لائف پولیس کی جانب سے قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ یہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم مزید بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، یہ سامان تمام تر قبضے میں لے لیا گیا ہے، مزید کوئی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 شکاریوں کے اس وقت گیئرز گزشتہ رات کنفسکیٹ کر کے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ڈی جی خان کا سٹاف ابھی اس وقت واپس پہنچا ہے۔ تو یہ سامان وغیرہ رات کو یہ لوگ جو ہے نا موجود نہیں ہوتے موقع پہ، اگر کوئی موجود ہوتا ہے ناجائز شکاری تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت جو پوزیشن ہے، یہ جو 4 گیئرز لائے ہیں جو مجھے رپورٹ کیا ابھی وائلڈ لائف انسپیکٹر نے، تو یہ سامان کنفسکیٹ کر کے یہاں پہ آئے ہیں۔ اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سامان ہے یہ اللیگل شکار کا ہے، اللیگل شکار ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ اس وجہ سے یہ کنفسکیٹ کر کے آ گئے ہیں۔ جی بالکل، یہ سامان میں اپنے کیمرہ مین ریحان سے کہوں گا دکھا غیر قانونی بٹیر کا شکار کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ عاشر اشفاق آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بھی آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا NHA کے افسران کے ہمراہ مختلف شاہراہوں کا دورے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی عامر بتائیے گا۔
बिल्कुल अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से NHA के अफसरान के हमरा मुजफ्फरगढ़ की मुख्तलिफ शाहराहों का जो वो दौरा किया गया और इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग जाम आफ्ताब भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान, जिला कौंसल के अफसरान, महकमा हाईवे के अफसरान और दीगर जो जिला इंतजामिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफसरान थे वो भी इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से महमूद मिल से लेकर इंडस अस्पताल मुजफ्फरगढ़ तक जाने वाली डबल सड़क है उसका जो NHA हुकाम को जो वो बताया गया और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि महमूद मिल फ्लाई ओवर से मुजफ्फरगढ़ शहर में इंटर होने वाला जो कट है, जो यू टर्न है, उसको जो वो बंद किया जा रहा है क्योंकि इस पर जो वो हादसा जो बहुत ज्यादा होते हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया कि मुजफ्फरगढ़ के दाखिली और खारजी रास्तों को मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा किया है। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा असद खान चांडिया का सिविल अस्पताल सखी सरवर का दौरे के हवाले से मजीद जान लेते हैं अली मूसा रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा असद खान चांडिया ने आज सिविल हॉस्पिटल सख्त सरवर का सरप्राइज विजिट किए। यहाँ पर मरीजों से मुलाकात की है, अद्वियात को चेक किया और यहाँ पर जो स्टाफ मौजूद है और जो स्टाफ मौजूद नहीं था उनकी गैर हाजिरी भी लगाई। तो मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोट छुट्टा असद खान चांडिया साहब मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जानते कि शहरियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए वो काफ़ी इकदाम कर रहे हैं। तो सिविल हॉस्पिटल सखी सरवर में उनका विजिट सरप्राइज विजिट था, तो इस हवाले से वो क्या कहते हैं मजीद उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीसी साहब की हिदायत पे हॉस्पिटल का विज़िट किया गया है, तो यहाँ पे देखा गया है कि कुछ स्टाफ एब्सेंट था, तो उसके खिलाफ हम अभी डिपार्टमेंटल एक्शन लेंगे। बाकी जो मेडिसिन हैं वो पेशेंट से भी पूछा है, वो उनको मिल रही हैं। डेली का यहाँ 200 से 250 जो स्टाफ है, पब्लिक है, वो आ रही है और वो उनको अच्छे तरीके से मेडिकल उनका चेकअप किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह अपना किसी किस्म की कंप्लेंट से हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से निपटेंगे, जो बामुताबिक कानून कार्रवाई होती है वो। जी बिल्कुल। सखी सरवर अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया है। अली मूसा रजा, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, कोटद्दू में मोहल्ला नूरेवाला के रिहायशी माजूर बच्चे मुदस्सिर की सुनी गई रोही की निशानदेही पर बैतुल माल पाकिस्तान ने बच्चे के इलाज का ऐलान कर दिया। मजीद बात कर लेते हैं तैमूर अथर से। जी तैमूर, बताइएगा। मैं इस वक्त कोटद्दू के इलाके नूरेवाला में मौजूद हूँ। ये मासूम बच्चा मुदस्सिर है जिसकी रोही ने खबर नशर की थी, माजूरी का शिकार है। अब इसकी इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। बैतुल माल के औन अब्बास बप्पी की जानिब से इसके इलाज के लिए अस्पताल में 10 लाख रुपए का चेक भी दे दिया गया और आज इनके इमदाद के लिए जो है एक छोटा सा तोहफा भी इनके घर भेजा गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप इमदाद का चेक भी दे दिया है, इलाज करवाया जा रहा है मासूम बच्चे का, कब तक इसका इलाज हो जाएगा और क्या क्या इमदाद की गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रूही टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बहुत संगीन मसले का, जो पैदाइशी बच्चा गोयाई और समाज से महरूम था, इसको उजागर किया। और जैसे ही ये खबर रूही पर नशर हुई, हमारे यहाँ के MNA मिनिस्टर शबीर अली कुरैशी साहब और अशरफ खान रिंद पार्लिमानी सेक्रेटरी, इन्होंने फौरन इस पर एक्शन लिया और काम शुरू कर दिया। और पाकिस्तान बैतुल माल के जो चेयरमैन हैं औन अब्बास बप्पी, उन तक ये खबर पहुँचाई गई। फिर औन अब्बास बप्पी की खसूसी काविशों से इनके इलाज का बंदोबस्त किया गया मुल्तान के एक हॉस्पिटल के अंदर। और इनके इलाज पर जो खर्चा था, जो 18 लाख रुपए का था, जिसमें से 10 लाख रुपए की माली मुआवरत पाकिस्तान बैतुल माल ने करी और 8 लाख का रुपए जो है उसकी कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटल ने की। इस तरह आज कुछ इमदाद हमारे मुंतखब नुमाइंदगान ने इनको भेजी है ताकि ये जाएं, अपने टेस्ट वगैरह भी जो करवाने इनिशियल वो भी करवाएं और इंशाल्लाह आज ये हॉस्पिटल चले जाएंगे। अजीब, आप मुझे बताइएगा, आपके बच्चे का इलाज हो रहा है, इमदाद कर दी गई है, अस्पताल वालों ने भी आपको बुला लिया है, क्या कहेंगे अब आपके बच्चे का इलाज होने वाला है, माजूरी जो थी बच्चे की बचपन से वो दूर हो जाएगी? जी शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग बप्पी साहब का, मेंबर साहब का भी, उन्होंने हमारा तावन किया, हमारे को चेक भी वहाँ अस्पताल उन्होंने पहुँचा दिया है, इलाज हमारा हो रहा है। इन भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ये भी हमारे घर पे उन्होंने भी हमारे को दिया है कुछ, अल्लाह का शुक्र हो जाएगा हमारा काम। कब अस्पताल वालों ने बुलाया? ये 10 तारीख को बुलाया हमारे को। जी बिल्कुल, मुल्तान के अस्पताल में इनका इलाज का ऐलान कर दिया है। तैमूर अथर, बहुत शुक्रिया आपका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की आमद में इजाफे के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बड़ा इकदाम, सरकारी अराजी पर कायम दुकानों का माहाना किराए का तखमीना लगाना शुरू कर दिया। शाहीन मार्केट, फाइन मार्केट, चौक शहीदा, हसन परवाना मार्केट समेत 11 अहम मार्केट्स शामिल। 11 मार्केट्स में 402 दुकानें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अराजी पर कायम हैं। कमिश्नर मुल्तान के हुक्म पर किराए के तखमीने पर काम शुरू किया गया है। सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ऐसा कहना है। तो आपको अपडेट करें, मुल्तान से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की आमदन में इजाफे के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बड़ा इकदाम।
آپ کو بتائیں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد کا کہنا ہے کہ گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 سپرے کرنے سے کاشتکاروں کو بہت فائدہ مل سکتا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی رضا ملک سے۔ جی رضا، بتائے گا فائدے کے حوالے سے۔ جی بالکل، ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرنے والی کپاس کی فصل جو ہے وہ انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہے کہ چنائی کا عمل بھی شروع ہو گیا، لیکن ابھی بھی جو ٹینڈے لگے ہوئے ہیں، میچور ہو رہے ہیں اور کھل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کپاس کی فی من جو پیداوار ہے اس میں ابھی بھی جو تحقیقی ادارے ہیں وہ اس حوالے سے متفق ہیں کہ ابھی بھی اس فی من پیداوار میں جو ہے وہ اضافہ ممکن ہے، اور جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کاشتکار رواں مہینے میں بھی جو بہتر مینجمنٹ اگر کریں اپنی فصل کی تو بہتر نتائج موصول ہو سکتے ہیں۔ اس سوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد محمود۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا صورتحال ہے گلابی سنڈی اور وائٹ فلائی کی اس وقت؟ نائٹ ٹیمپریچر کم ہونے کی وجہ سے وائٹ فلائی تو اب الحمدللہ کنٹرول ہو گئی ہے، اتنا پریشر نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ، جو پہلے تھا وہ کم ہو گیا یا ختم ہی ہو گیا۔ تو اب جو پنک بولر میں اس کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ ایک ٹینڈا بھی ڈیمیج کرتی ہے تو 1 من فی ایکڑ نقصان ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ اس کی مینجمنٹ کر سکیں، 1 یا 2 سپرے ہوں گے اس کے، زیادہ سے زیادہ 2 سپرے زیادہ نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم کوئی فیرامون ٹریپس کی وجہ سے مینج کر لیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے ہماری پیداوار اگر ہم 5 ٹینڈے بھی بچا جائیں تو 5 من فی ایکڑ بڑھ سکتی ہے۔ تو آئندہ سال 2 سپرے کرنے سے کسانوں کو فائدہ مل سکتا ہے۔ رضا ملک، بہت شکریہ آپ۔ کوٹ مٹھن میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جانوروں میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے نمائندہ روحی محمد افضل سے۔ جی افضل، بتائیے گا۔ موسمی تبدیلی کے اثرات کی وجہ سے جہاں انسانوں میں گلا خراش، کھانسی جیسی بیماریاں پائی جاتی ہیں، وہیں پہ موسم کے اثرات کی وجہ سے جانور بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ان جانوروں میں موسمی تبدیلی کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں پائی جاتی ہیں اور ان کو موسمی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ویٹرنری ڈاکٹر محمد اقبال کھوسا صاحب۔ آئیے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ فارمرز کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر ایکچولی جو ہے نا، جس طرح موسم ہمارے صحت پر اثر انداز ہوتا ہے انسانوں کے، اس طرح جانوروں کی صحت پر بھی ایسے اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم اپنے رہن سہن کا حساب کتاب اپنے موسم کے حساب سے کرتے ہیں، اس طرح ہی ہمیں جو ہے نا اپنے جانوروں کے لیے رہن سہن کا انتظام کرنا چاہیے۔ سردیاں ہوں تو اس کو سردیوں کے حساب سے رکھنا چاہیے، موسم کے حوالے سے رکھنا چاہیے۔ محمد افضل، بہت شکریہ آپ کا۔ بھی آپ کو بتائیں لیاقت پور GCT کالج محسن آباد میں داخلوں کا آغاز، 3 کالجز میں آن لائن داخلے جاری ہیں۔ بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے حسن محمود سے۔ جی بتائیے گا۔ کالج محسن آباد کی طرف سے جو ہے یہ داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب ٹیپٹا کی جانب سے جو ہے اس میں تھوڑی تبدیلی لائی گئی ہے کہ یہ جو ایڈمیشن پہلے پراسپٹ کے ذریعے ہوتے تھے اب یہ آن لائن ہو رہے ہیں، اور اس ٹائم ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں پہ جو پرنسپل ہیں ٹیپٹا کے خالد بھٹا صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ سر یہ بتائیے گا کہ سر آپ کے جو یہ ٹیکنیکل کالج ہے سر، اس میں کون کون سے سر ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں، سر یہ بھی بتائیے گا اس میں کتنی گنجائش ہے، اب تک کتنے ایڈمیشن ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین جناب محترم علی سلیمان صدیق صاحب اور زونل مینیجر ساؤتھ جناب قاضی محمد اسد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور یہ ان کی کاوش ہے کہ یہ ہمارے ایڈمیشن آن لائن ہو گئے ہیں، اور پورے پنجاب میں 31 ٹیکنالوجیز میں داخلے ہو رہے ہیں جو آن لائن ہو رہے ہیں، اور GCT ترنڈا محمد پناہ محسن آباد میں بھی ہمارے پاس سول ڈی اے الیکٹریکل اور DAE مکینیکل میں داخلے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً ہر ٹیکنالوجی میں 50 سیٹیں ہیں، اور اس طرح ہم 150 داخلہ اس سال کریں گے۔ اچھا، 150 کے قریب جو ہے آپ نے داخلہ کرنا ہے، ایڈمیشن ٹیکنالوجیز میں آن لائن داخلے جاری ہیں۔ حسن محمود، بہت شکریہ آپ کا۔ خانیوال میں ماحول کو انسان دوست بنانے کے لیے سٹیزن فورم کی جانب سے شجرکاری مہم جاری ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کیس مینجمنٹ لاہور ہائی کورٹ صفدر سلیم نے اسپورٹس اسٹیڈیم میں پودا لگایا۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی ندیم مغل سے۔ جی ندیم بتائیے گا۔
اینڈ کلین پاکستان اور گرین اینڈ کلین پنجاب کے تحت شجرکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ سٹیزن فورم کی جانب سے آج شجرکاری کی گئی ہے اسپورٹس اسٹیڈیم خانے وال میں، اور شجرکاری مہم میں پودے لگائے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کیس اینڈ مینجمنٹ لاہور ہائی کورٹ صفدر سلیم صاحب نے۔ تو مزید ان سے بات کر لیتے ہیں، اس حوالے سے دے گا کہ آج شجرکاری کے سلسلے میں آپ نے پودا لگایا ہے تو کیا میسیج دیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرکاری مہم جو ہے یہ پورے پاکستان میں جیسے ایک تحریک کے طور پہ یہ اس کو کیا جا رہا ہے، اصل میں اس کا بنیادی مقصد تو مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے اچھی انوائرمنٹ جو ہے اس کو وجود میں لانا ہے۔ چونکہ جیسے ہمارے ہاں پولوشن کا اور اس کا صفائی نہ ہونے کا اتنا زیادہ وہ ہے، اور اس سے خدشات یہ ہیں کہ لوگوں کی نہ صرف صحت بلکہ ان کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ بھی رک جاتی ہے۔ اور اس کا بنیادی طور پہ جو پیچھے فلسفہ ہے وہ اگر دیکھا جائے تو تاریخی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، آپ نے پوری صفائی کو کہا کہ نصف ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے فرمایا کہ جو کسی دوسرے کے لیے راحت کا سامان پیدا کرے گا، کسی کے لیے کوئی سبزہ یا کوئی ایسی چیز لگائے گا، سایہ دار کوئی چیز لگائے گا، تو نہ صرف یہ کہ وہ اس کے لیے وہ کر رہا ہے بلکہ آنے والی پوری انسانیت کی وہ خدمت کر رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا حوالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت وہ نئے شہر بسائے تو شہروں کے بسانے میں جو سب سے زیادہ اس میں جو رول تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر لوگوں کے لیے سایہ دار، چونکہ وہاں صحرا کا ماحول تھا تو صحرا کے ماحول میں دھوپ زیادہ تیز ہوتی ہے، ریت کا وہ ہوتا ہے، تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ اس کا وہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور تیسرا اس کا جو بڑا وہ تھا، جب حجاج کرام وہاں پہ جاتے تھے تو ان کے لیے جو ہے ان کی سہولیات کے لیے جتنے بھی خلفائے راشدین اور اس کے بعد بھی، چونکہ یہ ہماری تاریخ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہے یہ بات، تو میں نے وہ تاریخ مدینہ میں یہ بات پڑھی کہ وہاں پر تمام کے تمام جتنے جو لوگ تھے حجاج کے لیے جو اہتمام کیا جاتا تھا، نہ صرف حجاج کے لیے بلکہ جو باہر سے لوگ آتے تھے سفارت کے طور پر بھی ان کے لیے جو اہتمام کیا جاتا تھا، اس میں صحرا کی ہونے کی وجہ سے اور وہاں پہ شدت گرمی کی ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی سہولت وہ سایہ دار درخت ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی وہ تاریخ ہے۔ اللہ پاک جو ہے پورے ملک کو جو ہے سبز و شاداب بنائے اور آپ لوگوں کی کاوشوں کو اللہ پاک کامیاب کرے۔ جی، سٹیزن فورم کی جانب سے شجرکاری مہم جاری ہے۔ ندیم مغل آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کروڑ پکا میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے جناح ہال میں سیمینار، اسسٹنٹ کمشنر ملک احمد فراز اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رشید انجم نے شرکاء کو ڈینگی بارے آگاہی دی۔ بات کر لیتے ہیں عاشق حسین قریشی سے۔ جی بتائے گا عاشق۔ جی بالکل، ڈینگی سے بچاؤ اس کے تدارک کو روکنے کے لیے جناح ہال میں جو ہے سیمینار کا جو ہے انعقاد کیا گیا ہے، جس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر ملک احمد فراز امان اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رشید انجم نے کی ہے، جہاں پر تمام الائڈ ڈپارٹمنٹ کے افسران جو تھے وہ موجود تھے، ان کو ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی گئی ہے۔ مزید ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رشید انجم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا کیا کہیں گے، ڈینگی کے حوالے سے آگاہی دی گئی ہے، کیا طریقہ بتایا گیا، کس طرح ڈینگی سے بچا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ پنجاب کی ہدایت پہ آج ہم نے ایک ڈینگی سیمینار کا اہتمام کیا ہے، جس کی سربراہی اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کی ہے۔ اس کا جو بنیادی ہمارا مقصد تھا وہ لوگوں میں آگاہی فراہم کرنا ہے، شعور فراہم کرنا ہے کہ اپنے ماحول کو کیسے صاف رکھ کر ہم ڈینگی کا تدارک کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے تمام لائن ڈپارٹمنٹس بھی شامل تھے، ان کو SOPs بتائی گئی ہیں، کیونکہ یہ اکیلا ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ جب تک ہم پورے ڈپارٹمنٹ سے پوری قوم متحد ہو کر اس کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے تب تک ہم اس میں تدارک نہیں پا سکتے۔ اس میں جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ جی دیکھیں، یہ مچھر جو ہے یہ صاف پانی کا مچھر ہے، تو ہم اپنے گھر ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، چھتوں کو دیکھیں، کہیں کوئی ٹائر تو نہیں پڑے، کوئی ایسی بوتل تو نہیں پڑے جو بغیر ڈھکن کے ہو، یا ایسا ٹینکی جس پہ بغیر اس میں ڈھکن کے ہو، تاکہ اس میں پانی، یا کوئی ایسا نل جس پہ پانی رستا ہو، تو ہم کوئی بھی ایسی جگہ جس میں صاف پانی کھڑے ہونے کی جگہ گنجائش ہو اس کو تلف کریں، تاکہ ہم اس ڈینگی مچھر کی افزائش پہ جو ہے وہ کنٹرول پا سکیں۔ جی، جیسا کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر رشید انجم کا کہنا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے، اس سے جو ہے ماحول کو صاف رکھیں تاکہ ڈینگی مچھر کی افزائش کو کنٹرول کیا جا سکے۔ عاشق حسین قریشی، بہت شکریہ آپ کا۔